باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الوصایا میں اس کتاب کے جو مسائل ہیں بعض تو مبتلا بہ ہیں، البتہ بعض مبتلا بہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تعلق عبید اور اماء سے ہے، اور عبید اور اماء آج کل کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک علمی یوں سمجھیں کہ باتیں ہیں، اور ممکن ہے اور امید بھی ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور پھر ہم امام کے ساتھ جہاد کریں، اور پھر عبد اور کنیز کی بات سب ہمارے سامنے آئے گی۔ تو آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے کہ میری تلوار فلاں شخص کو دے دینا، بات واضح ہو گئی، تو تلوار کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں، مثلا غلاف جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، یا بعض لوگ اپنی تلوار پر ہیرے وغیرہ لگواتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے تلوار کی تزئین خوبصورتی سونے وغیرہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کے کپڑے ہیں یا یہ میرے کپڑے ہیں، اب یہ سادے بھی ہیں، پھر ان پر کڑھائی کرنا چاہیں تو پھر وہ ایک اضافی کام ہو جاتا ہے۔ پھر کڑھائی بھی کبھی عام دھاگے سے ہوتی ہے، کبھی ریشم کے دھاگے سے، کبھی سونے کے دھاگے سے، اگرچہ مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا حرام ہے بہرحال۔ تو اسی طریقے سے تلوار کے جہاں سے آپ دستہ جہاں پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر سنگار پہ بہت سارا خرچ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرف یہ کہتا ہے کہ جب تلوار کی وصیت کی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں اس وصیت میں شامل ہو جائیں گی، یعنی اس تلوار کی جو تزئینات ہیں، جو خوبصورتی کے لیے چیزیں لگیں گے، وہ آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے غلاف کو آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے تلوار صرف اس کاٹنے والے حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرف یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے کہ یہ صندوق، عربی میں سواد پہ ضمہ دیا ہے، ہم اردو میں میرے خیال میں اسے پیتی کہیں گے، ٹھیک ہے، پیتی کہتے ہیں نا؟ اچھا، صندوق، یہ جو لوہے وغیرہ کی جو ہے کیا بناتے ہیں، ٹھیک، صندوق کی وصیت کرتا ہے تو اس میں ہم کیا دیں گے؟ کہتے ہیں الصندوق وما فیہا، ٹھیک ہے، صندوق اور اس میں جو کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے، حتیٰ کہ کپڑوں کے علاوہ سونا رکھا ہے، پیسے رکھے ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ صندوق کی وصیت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے لیے کشتی کی وصیت کرتا ہے کہ یہ جو میری کشتی ہے یہ فلاں کو دے دینا، کہتے ہیں الکشتی وما فیہا، ٹھیک ہے، اس میں مچھلی اگر پڑی ہوئی ہے، یا اس میں مثلا اگر وہ کاروبار کی کشتی ہے تو اس میں کوئی چینی چاول پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ اس میں وہ اس میں وصیت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ ان چیزوں کا اس نے نام نہیں لیا ہے۔ وکیل کہ بھائی ظرف کی جب وصیت کی جائے تو مظروف اس میں شامل نہیں ہوگا، مظروف یعنی جو چیز اس کے اندر ہے۔ اگر میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ گلاس فلاں صاحب کو دے دو، گلاس اگر دودھ سے بھرا ہوا ہے تو دودھ کی تو میں نے وصیت ہی نہیں کی، دودھ ان کی طرف نہیں جائے گا۔ میں نے وصیت کی کہ صندوق دے دو، کپڑے تو میں نے نہیں کہا، سونے کے زیورات تو میں نے نہیں کہا، وہ اس وصیت میں شامل نہیں ہوں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بہرحال یہ قول کیل ہے، باقی اکثر کے نزدیک جو ہے کیا ہے، ظرف کی آپ نے وصیت کی ہے تو اس وصیت میں مظروف بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ، اگر کسی موسی نے وصیت کی تھی کہ رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا، رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید لگائی تھی، تو اگر غیر مومنہ کو ہم آزاد کریں گے تو وہ وصیت پر عمل نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہمیں رقبہ مومنہ نہیں ملتا تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں مومنہ مل جائے، اگر کوئی رقبہ مومنہ نہیں ملتا تو مجہول مل جائے، یعنی آپ کو اس کے مومن ہونے اور کافر ہونے کا علم نہ ہو، تو پھر آپ اس کو آزاد کر دیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو رقم اس نے کہی تھی، کہتے ہیں بظاہر تو رقم نہیں کہی تھی، اس نے تو کہا تھا رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا، پھر یہ وصیت ساقط ہو جائے گی۔ بات واضح ہوگی؟
آخری مسئلہ آج کے درس کا، اگر اس نے کوئی رقم معین کی تھی کہ اس رقم سے عبد خرید کر کے آزاد کرنا، فرض کریں 1,00,000 روپیہ اس نے مقرر کیا، اب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی 3 شکیں ہو سکتی ہیں، یا عبد 1,00,000 سے کم رقم میں ملتا ہے، 50,000 سے مہنگا ہے ہی نہیں، اور اس نے وصیت بھی 2 عبد کی نہیں کی تھی، ایک عبد کا نام لیا تھا یا ایک لفظ مفرد استعمال کیا تھا، کم کی ملتی ہے عبد القادر، 50,000 کا ملتا ہے، تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہلے کوشش کریں 1,00,000 والا ہو، اگر 1,00,000 والا نہیں تو 50,000 والا لے لیں، اس کو آزاد کریں، باقی 50,000 اس کی جیب میں ڈال دیں کہ یہ تمہاری خرچی جاؤ، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی عبد جو ہے کیا ہے وہ 50 نہیں بلکہ 1,00,000 سے بھی اوپر میں ملتا ہے، تو کہتے ہیں اس صورتحال میں آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ بازار کا ریٹ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بازار سے باخبر رہیں، جیسے آج کل ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہے، جیسے چینی کا ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہے، گائے بھینس کا ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہے، اسی طریقے سے عبید کا بھی جو ہے ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ بہرحال انتظار کرنے کے بعد بھی اس رقم میں کوئی نہیں ملتا، اب کیا کریں؟ فرماتے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ عبد جا کے بازار میں قیمت کرائیں، اگر کہتے ہیں 2,00,000 سے کم عبد ہے ہی نہیں تو آپ کہیں گے بھائی 1,00,000 میں آپ کو دیتا ہوں، عبد کے آدھے حصے کو آزاد کر دو، باقی عبد کا آدھا حصہ اس کی عبدیت میں رہے گا، تو نتیجے میں یہ عبد جو بھی کمائے گا آدھا مولا کو دے گا، آدھا اس کا اپنا ذاتی ہوتا جائے گا، پھر اگر یہ آزاد ہونے کے موڈ میں ہے تو جب 1,00,000 کما لے وہ بھی اس کو دے دے، اللہ اللہ خدا حافظ، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موسی نے بعض رقبہ کے آزاد کی تو بات نہیں کی تھی، اس نے تو کہا تھا عبد کو آزاد کرنا، نتیجے میں یہ جو پیسے ہیں یہ وجوہ خیر، وجوہ بر میں استعمال کیے جائیں گے، مساکین کو کپڑے لے کے دیں گے، فقراء کو مثلا کھانا دے دیں گے، ٹھیک۔ بس ایک صورت یہ تھی کہ کم قیمت میں ملتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ قیمت میں ملتا ہے معین رقم سے، تیسرا یہ کہ برابر میں ملتا ہے، اس میں تو پھر کوئی شک شبہ نہیں کہ ہم عبد خرید کریں گے اور اس کو کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ باقی بقول ایرانیوں کے ریز مسئلے، یعنی باقی چھوٹے چھوٹے باریک مسائل وہ عبارت میں حل کر لیں گے۔ وَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ، یہیں سے پڑھنے آگا عبد القادر، تو چلیں یدخلو کون سا فعل ہے؟ عبد القادر، ہاں تو کتاب کیوں نہیں کھولے؟ ابھی عبارت کھولے نا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ، داخل ہو رہا ہے یا ہوگا وصیت میں، کون سی وصیت؟ بالسیف، جو تلوار کی وصیت کی ہے، جفنہ، فرماتے ہیں تلوار کے ساتھ تلوار کا غلاف بھی داخل ہو جائے گا، بفتح اول ہی، فرماتے ہیں اگر جفن کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیم کو فتح دینا ہے، جفن بھی نہیں پڑھنا، جفن بھی نہیں پڑھنا، وہ ہوا یہ جفن کیا ہوتا ہے جناب؟ غمدہ، تلوار کا غمد، بھائی جفن بھی وہی غلاف، غمد بھی وہی غلاف، فرماتے ہیں غمد کو بکسر ہی، یعنی غین پر کسرہ دے کے پڑھیں، وَقَضَا، قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جفن کی طرح، جیسے جفن داخل ہے اسی طریقے سے تدخل حلیت و سیف، تلوار کی جو جناب تزیین ہے، ٹھیک ہے، جس کو اپنے سندھی میں سنگار بولتے ہیں، وہ بھی داخل ہو جائے گا، لشمول اسم سیف، اس لیے کہ تلوار کا نام شامل ہوتا ہے لہا، ان چیزوں کو، جفن کو یا یوں کہ حلیہ کو، کیونکہ ضمیر مونث ہے آگا اور تسنیہ کی بھی ضمیر نہیں ہے، اس لیے حلیہ کی طرف پلٹیں۔ عرف میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تلوار میں شامل ہیں۔ وَإِنْ اخْتَصَّ لُغَةً، اگرچہ یہ تلوار مخصوص ہے لغت کے اعتبار سے، بالنسل، صرف اس لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ آگا جو کاٹنے والا ہوتا ہے، جو دھار والا ہوتا ہے۔ اختص کا فائل میں نے اردو میں تو بتا دیا، مہدی کہاں جائے گا؟ احسن، تو خوب جناب عرفن و روایت ابی بصیر، کہتے ہیں، اور ابی جمیلہ، اور ابی جمیلہ صاحب کی جو روایت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بدخولہا، کہ یہ حلیہ بھی داخل ہے سیف میں،
ٹھیک ہے جناب، یہ شاہد مال عرف ہے، گویا کہ یہ عرف کے لیے ایک مؤید اور تائید کرنے والی ہے۔ عرف نے بھی کہا تھا کہ حلیہ سیف میں داخل ہے، اور یہ روایت بھی کہتی ہے کہ حلیہ سیف میں داخل ہے۔ وہ بالصندوق کے، بھائی صندوق کا تعلق وصیت کے ساتھ ہے، اور اگر وصیت کی جائے کس کی؟ صندوق کی، تو اس میں اسوابہ، یعنی یہ اس صندوق کے کپڑے بھی داخل ہو جائیں گے۔ کون سے کپڑے؟ الموضوعۃ فی الصندوق، وہ کپڑے جو رکھے ہوئے ہیں کس میں؟ صندوق میں۔ وَكَذَا، اور کپڑوں کی طرح غیرہما، میرے پاس غیرہما ہے، غیرہا ہونا چاہیے، احسنتم، یہ جائے گی اسواب کی طرف ضمیر آگا، اسواب جمع ہے، جمع کی طرف واحد منصب ضمیر جا سکتی ہے، یعنی کپڑوں کے علاوہ اس میں آپ کی مثلا جو آگا کیا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ سب داخل ہو جائیں گے۔ من الاموال المظروفۃ، وہ اموال جو مظروف ہیں، یعنی جو داخل کیے گئے ہیں اس صندوق میں۔ وہ بسفینۃ، اور اگر وصیت کی گئی آگا کس کی؟ سفینہ، کشتی کی، ٹھیک۔ حالانکہ اب دیکھیں آگا شہید اول بھی زندان میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر اتنا لمبی چوڑی داخل نہیں کرنی چاہیے، یوں کہتے والوصیۃ بظرف، ٹھیک ہے، تدخل فیہ المظروف، تو اس میں سب چیزیں آگے، الگ الگ تلوار کو الگ سے ذکر کرنا، ٹھیک ہے، چلو وہ الگ تھی، پھر صندوق الگ ذکر کرنا، پھر سفینہ الگ ذکر کرنا، پھر بیگ تھیلا الگ ذکر کرنا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بسفینۃ، اور اگر وصیت کشتی کی یا کشتی کی آگا ذوالفقار، کشتی کا پہ فتح، پھر میں کیوں کشتی کر رہا ہوں، کشتی کی اگر وصیت کی گئی تو متاع الکشتی، کشتی کا سامان بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ کون سا سامان؟ ٹھیک ہے، الموضوع فی الکشتی، جو رکھا گیا کس میں؟ کشتی میں۔ عند الاکثر، اگر یہ اجماعی فیصلہ نہیں ہے، اکثر علماء نے یہ کہا ہے۔ وہ مستندہ، اب مستندہ کی ضمیر یا تو پلٹے دخول کی طرف یا اکثر کی طرف۔ اکثر کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں روایت ابی جمیلہ ان رضا علیہ السلام، وہ روایت ہے جو جناب ابو جمیلہ صاحب نے نقل کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ وغیرہا، یہ تو ہم نے ایک روایت کا نام لیا، اس روایت کے علاوہ دوسری بھی روایت ہیں، لیکن ان میں ایک فالٹ ہے، ممن لم یصح سندہ، سندہ کی ضمیر آگا یا تو اس غیر کی طرف پلٹیں یا مستند، یہ مستند دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کی سند میں ہمیں اعتراض ہے۔ جی ماں سے بھی مراد کیا ہے بھائی میرے؟ وہی غیر اور وہی والعرف قد یقضی بخلاف ہی، کہتے باقی آپ نے جو عرف کی بات کی کہ عرف بھی کہتا ہے کہ مظروف داخل ہے، کہتے نہیں، ہر جگہ نہیں کہتا ہے، کہیں کہتا ہے کہیں نہیں کہتا ہے۔ قد یقضی، قد یقضی یعنی کبھی کبھی عرف بھی کہتا ہے بخلاف ہی، کہ ہم اس مشہور نظریے کے خلاف ہیں، فی کثیر من الموارد، بہت سارے موارد میں۔ وہ حقیقت المصابہ مخالفت للمظروف، اور کہتے ہیں مصابہ کی حقیقت وہ ظرف کی تھی نا، وہ مظروف کے خلاف ہے۔ فعدم الدخول اقوا، بس مظروف کا ظرف کی وصیت میں داخل ہونا بلکہ نہ ہونا، یہ کیا آگا اقوا ہے۔ الا، ہاں، ان تدل قرینۃ حالیۃ و مقالیۃ علی دخول الجمیع، مگر یہ کہ کوئی قرینہ حالیہ یا قرینہ مقالیہ دلالت کرے کہ یہ سب کے سب داخل ہیں، او بعض ہی یا بعض مظروف داخل ہیں، فیثبت، تو دخول ثابت ہوگا، ما ان چیزوں کا دلت علیہ خاصتاً، دلت القرینۃ علیہ خاصہ، جس پر قرینہ دلالت کرے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبدالقادر بیٹی کی شادی کرانی ہے، نہ میرے پاس صندوق ہے نہ میرے پاس کپڑے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک بندے خدا کہتا ہے چلیں یہ صندوق میں نے آپ کو دے دی میرے مرنے کے بعد مثلا، ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ اس نے جو بولا تھا کہ نہ میرے پاس کپڑے ہیں نہ صندوق ہے، اب اس کے بولنے کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی، تو یہ گویا کرنے حالیہ ہے، کس پر؟ کہ بھائی صندوق کا جو اندر ہے وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ قرینہ مقالیہ تو یہ ہے کہ مثلا میرے مرنے کے بعد صندوق ما فیہا فلاں کو دے دینا۔
والمصنف اختار الدخول، لیکن شہید اول کس بات کے قائل ہوئے ہیں آگا کہ ان چیزوں کی وصیت کے ساتھ ان کا مظروف بھی داخل ہوگا، الا مع القرینۃ، مگر یہ کہ کوئی قرینہ، کس پر؟ دخول پر یا عدم دخول؟ احسنتم، ہاں یہ کہے کہ بھائی یہ صندوق اس کو دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا سامان تو مجھے بابا دادا کی نشانی ہے، وہ تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ فلم یعمل، یعمل پڑھیں گے تو اس کا آگا فاعل ہوا کی ضمیر ہوگی جو جائے گی شہید اول کی طرف، تو شہید اول نے بھی گویا کہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا گا، کیوں؟ توجہ، اگر حدیث پہ عمل کرتے تو مطلقاً کہتے کہ مظروف داخل ہے، شہید اول نے یہ کہا کہ مظروف داخل ہے، لیکن اگر قرینہ آ جائے گا تو مظروف داخل نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ یہ بھی 100% روایت پر عمل نہیں کرتے ہیں، مطلق آگا عمل نہیں کرتے، عدم قرینہ کی صورت میں عمل کرتے ہیں، قرینہ کی صورت میں عمل نہیں کرتے۔ فکان تقیید الدخول بالقرینۃ اولا، پھر تو کہتے ہیں بہتر ہے کہ ہم قید لگائیں کہ یہ مظروف داخل اس وقت ہوگا جب کوئی قرینہ ہو، اولا یہ جو ہے کہ آگا قید لگانا بہتر ہے۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ روایات علیہ، اور ممکن ہے کہ ہم روایت کو بھی کس پر حمل کریں؟ اسی بات پر کہ اگر کوئی قرینہ آگا جان موجود ہے دخول کا تو پھر یہ سامان بھی داخل ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَكَّبَ الْوَصِيَّةَ، اس کا میں نے آگا خلاصہ نہیں بتایا، اگر وصیت کے بعد کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو وصیت کے خلاف ہے، مثلا یہ کتاب شہباز کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، پھر کہتے ہیں یہی کتاب میرے مرنے کے بعد ذوالفقار کو دے دینا، تو اب شہباز والی وصیت باطل ہو گئی۔ وصیت عقود جائزہ میں سے ہے، موسی جب بھی چاہے اس کو باطل کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَكَّبَ الْوَصِيَّةَ، اگر وصیت کے بعد میں، ٹھیک آگا لاتا ہے بمضادہا، ایک ایسی چیز جو وصیت کے ساتھ ضد رکھتی ہے، بین اوصا بعین مخصوصۃ لزید، مثلا اس نے وصیت کی کہ فلاں مخصوص چیز، مثلا یہ موبائل زید کو دے دینا، ثم اوصا بہا لامر، پھر اسی چیز کی وصیت کی کس کے لیے آگا؟ امر کے لیے، تو عمل بالاخیرۃ، تو اس کی آخری وصیت پر جو ہے کیا ہے؟ عمل کیا جائے گا، کیوں؟ لأن الاخیرہ، اس لیے کہ یہ جو آخری وصیت ہے یہ ناقضۃ، تن کیا پڑھوں عبد القادر؟ تن کیوں؟ احسنتم، یہ توڑنے والی ہے، باطل کرنے والی ہے، للعولا، پہلی وصیت کو، والوصیت، یہ اعتراض مقدر ہے، بھائی وصیت کیا عقد نہیں؟ کہتے عقد ہے لیکن جائزۃ من قبل الموسی، موسی کی طرف سے یہ جائز ہے، وتبطل الاولا، تو نتیجے میں پہلی وصیت کیا ہو جائے گی؟ شہباز، باطل ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر موسی وصیت کرتا ہے، عبد القادر آپ کو بیٹھنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے، تو وصیت کرتا ہے کہ آپ مومن بندے کو آزاد کر دینا، وجب، تو واجب ہے کیا بھائی؟ عتق مومنہ، رقبہ مومنہ، وجب، یا وجب کا فاعل اس کو بنے تحصیل الوصف، کہ اس عبد میں آپ مومن والی صفت کو بھی جو ہے کیا ہے؟ حاصل کریں، بحسب الامکان، اگر مومن کا ملنا گا ممکن ہو، اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی مومن عبد ہے ہی نہیں، اب تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر تو ہماری ذمہ داری ختم۔ فإن لم یجد، اگر یجد کا فاعل کون ہے؟ مصالح، اگر مصالح عبد مومن نہ پائے، اعتق من لا یعرف، تو یہ آزاد کرے گا ایک ایسے بندے کو کہ جس کو نہیں پہچانتا، ناسبی کے عنوان سے، یعنی یہ کہ ناسبی نہیں ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ خوب، وہ مستندہ، بھائی کس نے کہا کہ غیر ناسبی کو آزاد کرے؟ فرماتے روایت علی ابن ابی حمزہ عن ابی الحسن علیہ السلام، یہ روایت نقل کی ہے جناب علی ابن حمزہ نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے۔ بھائی امام ابو الحسن سے مراد، اب دیکھیں ہر دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسے تو 3-4 امام کو ابو الحسن کہتے ہیں، لیکن غالباً چونکہ روایات کے سلسلے میں 5ویں امام سے زیادہ روایت ہیں، 6ٹھے امام سے بھی زیادہ روایت ہے،
تو میرا ذاتی ذہن 7ویں امام کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ ابوالحسن سے مولا علی بھی مراد ہو، ممکن ہے ابوالحسن سے مراد 10ویں امام بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ آپ پر ہے کہ آپ جا کے تحقیق کریں۔ والمستند ضعیفون، اب فرماتے ہیں یہ جو دلیل آئی ہے کہ غیر ناسبی کو آزاد کرے گا، اس کے آگے دلیل ضعیف ہے۔ والاقوی عدم الاجزاء، قول قوی یہ ہے کہ غیر ناسبی کو آزاد کرنا مجزی نہیں ہوگا، بل تتوقع المکنۃ، مکنہ یعنی بس چلنے کی انتظار کیا جائے گا۔ ہاں میرے پاس تو توقع، اگر یہ توقع ہے تو اس کا فاعل ہوگا مصلح۔ مصلح جو ہے کیا آگا، وہ انتظار کرے گا امکان کا، جب بھی مومنہ ملے گا اس وقت عبد مومن کو خرید کر کے آزاد کر دے گا۔ وفاقاً لابن ادریس، کہتے ہیں یہ نظریہ کون سا کہ انتظار والا، یہ ابن ادریس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ وَلَوْ ظَنَّهَا مُؤْمِنَةً، بھائی میرے ظن کا فاعل کون ہے؟ مصالح۔ اگر مصالح نے گمان کیا کہ یہ عبد جو ہے یہ مومن ہے، اب عبد کے لیے تو اگر مومن کا لفظ ہونا چاہیے ذوالفقار، یا مؤمنہ رقبہ کی وجہ سے مونس کا لفظ لا رہے ہیں، علی وجہ، اس طریقے سے اس کو ظن حاصل ہو گیا تھا، یجوز التأویل علیہ، شریعت بھی کہتی ہے کہ اس گمان پہ تم اعتماد کر سکتے ہو۔ بھائی کیسے پتہ چلے گا؟ بے اخبارہا، یا تو خود وہ رقبہ کہے گا کہ میں مومن ہوں، او بے اخبار من، یا کوئی بندہ کہتے ہے کہ ہاں یہ عبد مومن ہے، یعتد بہی، البتہ یہ ایسا مخبر ہے کہ جس کی خبر پر جو ہے کیا ہے گا وہ قابل اعتماد ہے۔ فَأَعْتَقَهَا، اس نے ظن حاصل ہونے کے بعد اعتق رقبہ، رقبہ کو آزاد کر دیا، کفا آگا، تو کفا کا فاعل کون ہے؟ کفل آزادی، یہ آزاد کرنا کافی ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ، اگرچہ آزاد کرنے کے بعد ظاہر ہو جائے خلافہ، کہ یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ تو بدبخت تھا، لِإِتْیَانِ ہی، یہ لِإِتْیان بیٹا دلیل کفا کی، بھائی یہ آزاد کرنا کیوں کافی ہے؟ لِإِتْیَانِ ہی، اس لیے کہ موسیٰ اللہ نے انجام دیا ہے بالمامور بہ، مامور بہ کو، مامور بہ کیا تھا؟ رقبہ مومنہ کو آزاد کرو، علی الوجہ المامور بہ، اس طریقے سے کہ جس کی شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ آپ اپنے ظن پر عمل کر سکتے ہو، اس نے اپنے ظن پر عمل کر کے اس کو آزاد کیا ہے۔ وَيَخْرُجُ عَنِ الْعُہْدَةِ، ہاں جی ہاں، فَيَخْرُجُ مصالح، تو نتیجے میں مصالح اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا۔ اذ لا یعتبر فی ذالک الیقین، اس لیے کہ اس مومن والی صفت میں آگا یقین کا ہونا ضروری نہیں، آپ کو ظن ہو کہ وہ مومن ہے تو وہ کافی ہے۔ بل ما ذکر من وجوہ الظن، بلکہ وہی چیز معتبر ہے جس کو ذکر کیا گیا وجوہ ظن میں سے، بھائی دو عدل گواہی دیں یا شیعہ ہو یا کسی طریقے سے آپ کو ظن حاصل ہو جائے۔ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، اگر وصیت کرتا ہے کہ میرے اس 1,00,000 سے ایک عبد کو آزاد کرنا، عبد اس کا اپنا نہیں ہے، اس لیے تو آگا اس کے ثمن رکھ رہا ہے نا کہ ان پیسوں سے خرید کر کے تم عبد کو آزاد کرنا، وجب تحصیل رقبہ، واجب ہے کہ آپ اس عبد کو حاصل کریں، بہی، اس ثمن معین کے ساتھ، مع الامکان، اگر امکان رکھتا ہے۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ، اگر اس رقم میں عبد نہیں مل سکتا، کیوں؟ الا بعقل، مگر یہ کم پیسوں میں ملتا ہے، اس رقم میں نہیں ملتا، اشتریہ، تو عبد کو خرید کیا جائے گا، وعتق، عبد کو آزاد کیا جائے گا، ودفع الیہ، اور عبد کو دیا جائے گا ما، وہ رقم بقی ہے جو اس کی قیمت سے اضافی بچ گئی ہے، من المال، من المال بیٹا ما کی وضاحت کر رہا ہے، من المال المعین علی المشہور بین الاصحاب، یہ اصحاب کے درمیان مشہور نظریہ ہے۔ وربما قیل انہ اجماع، ربما کے لیے بسا یہ بھی کہا گیا انہو، کہ یہ بات کون سی کہ کم قیمت میں خرید کر کے اضافی پیسے اس کو دے دیں اور آزاد کر دیں، اس کے بارے میں اجماع ہے۔ وہ مستند روایت سماع عن صادق علیہ السلام، بھائی اس مسئلے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں سماع صاحب کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ چلیں یہ تو مسئلہ آسان ہو گیا، عبد بھی آزاد ہو گیا، اس کو خرچی بھی مل گئی۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا بِأَزْيَدْ، لیکن اگر عبد نہیں ملتا اس معین ثمن میں
مگر یہ کہ اوپر پیسے ہوں، ٹھیک ہے، تو وق المکنتو، تو پھر آگا کیا ہے، امکان کا انتظار کیا جائے گا۔ آپ کے پاس یہاں کیا ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر توقع پڑھیں گے تو پھر المکنت، پھر توقع کا فاعل ہوگا مصالح، فَإِنْ يَئِسَ مِنْ أَحْدِ الْأَمْرَيْنِ، اگر مصالح دو باتوں میں سے آگا کسی ایک بات سے بھی کیا ہو گیا، مایوس ہو گیا، یعنی کیا، یعنی اسے عبد ملتا ہی نہیں اس معین ثمن میں، کم میں بھی نہیں ملتا ہے، اب کیا کریں گے، فَفِي وُجُوبِ شِرَاءِ بَعْضِ رَقَبَةٍ، آیا عبد کا کچھ حصہ خرید کر دے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی جو ہے کیا ہے آگا وہ عبدی رہے گا، کچھ آزاد ہو جائے گا۔ فَإِن تَأَذَّرَ، کیا ہو گیا آگا ذوالفقار جی، پھر میں نے کیا کہا، میں نے بھی یہی کہا، اچھا نہیں نشین لگا دینا گا۔ فَإِن تَأَذَّرَ، اگر کچھ حصہ خرید کرنا متعذر ہے، صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، صُرِفَ کی ضمیر کہاں جائے گی، وہ معین پیسے، ٹھیک ہے، وہ خیر کے کام میں استعمال ہوں گے، ایک نظریہ یہ ہے۔ او بطلان الوصیت ابتدان، یا ہم کہیں گے یہ وصیت شروع سے ہی باطل ہے، او ما تعذر بعض رقبت، یا کہیں گے شروع سے باطل نہیں ہے، پہلے وصیت ٹھیک تھی، جب منڈی میں گئے ہم نے دیکھا کہ ان پیسوں سے عبد نہیں ملتا ہے تو وصیت باطل ہو گئی۔ اور جو تین وجہ ہو گئے بیٹا، تو پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض رقبہ کو خرید کرے، ٹھیک ہے، اگر بعض رقبہ نہیں ملتا تو وہ جو ہے خیر میں استعمال کرے، دوسرا یہ کہ ابتدا سے ہی وصیت باطل ہے، تیسرا یہ کہ نہیں کوشش کرنے کے بعد کیا ہو جائے گی، وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور وجہھا الاول، ان تین وجوہ میں حسین مہدی کس ٹینشن میں، سب سے پہلی والی وجہ بہتر، یعنی آپ بعض عبد کو خرید کریں، اگر بعض نہیں ملتا تو پھر خیر میں استعمال کر دیں۔ وَيُقْوَى لَوْ كَانَ تَعَذُّرُ طَارِئًا عَلَى زَمَنِ الْوَصِيَّةِ، کہتے ہیں اور یہ پہلا نظریہ قوی ہے، اگر یہ جو متعذر ہے عبد کا ملنا یہ وصیت کے زمانے پر عارض ہوا ہے، یعنی کیا، یعنی پہلے اس رقم میں عبد مل جاتا تھا، وصیت کے وقت منڈی میں جو ہے کیا مہنگائی ہو گئی، او علی الموت، یعنی مرتے موسی کے مرنے تک تو یہ اس رقم میں مل سکتا تھا لیکن اب مہنگا ہو گیا ہے، تو اب لخروج القدرت ہاں جی، تو یہ تا اضافی ہونا چاہیے، اگر قدر سے مراد ہے یعنی وہ جو پیسوں کی مقدار معین کی ہے وہ خارج ہو چکی ہے، یعنی ملک الورثت، بھائی وصیت کی وجہ سے وارثوں کے ملکیت سے تو خارج ہو گئی، فلا یعود الیہم، تو نتیجے میں جو ملکیت ان کے اس سے خارج ہو گئی ہے وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی، تو نتیجے میں ہم بعض عبد کو خرید کریں گے، اگر بعض نہیں مل سکتا تو وہ جو ہے بر میں یہ پیسے استعمال کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔